السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فبشرهم بعذاب أليم۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بیان کیا تھا کہ وہ لوگ علماء ہونے کے باوجود وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا، حالانکہ وہ علماء تھے، پادری تھے یہودیوں کے، پھر بھی انہوں نے اس کا اختلاف کیا اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اب یہاں پر ان کی مزید قباحتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اختلاف ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے تو انبیاء کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، بلکہ انبیاء کو قتل بھی کیا اور صحابہ کو بھی قتل کیا۔ انبیاء کے ساتھ جو صحابہ حواریین تھے، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ اب یہاں پر ان کی مزید قباحتوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو بغیر حق کے۔ بغیر حق کا مطلب یہ کہ اسلام کے اندر کسی بھی مسلمان کا خون تین طریقوں سے جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ اگر وہ مرتد ہو جائے، اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد مرتد ہو گیا، 3 دن کی اس کو مہلت دی جائے گی، 3 دن کے اندر اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو فبہا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ورنہ تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ عورت اگر 3 دن کے اندر مسلمان نہ بھی ہو جائے تب بھی اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اگر مرد اسلام قبول نہیں کرتا واپس تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی کسی دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کر دے، ظلمن قتل کر دے، تو اس کو بھی شریعت کے اعتبار سے قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ ہو، مسلمان ہو اور زنا کر لے تو اس کو حداً قتل کیا جائے گا۔ یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر مسلمان کا قتل، شریعت نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے۔ اب یہاں پر یہ بغیر حق کا مطلب یہ کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے تو نہ شرک ہوتا ہے، نہ کوئی گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اس سے کبیرہ تو دور کی بات ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا۔ ایک ایک دن کے اندر 70 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا کہ جنہوں نے بادشاہ کو جو ہے تو کہا تھا کہ بھئی تم نے اپنی بھتیجی کے ساتھ شادی کی ہے، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تو اس مخالفت کی وجہ سے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ صرف کس وجہ سے؟ صرف اس دین کی وجہ سے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو گئے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر، یعنی ان کو ان کے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ جب انہوں نے نبی کو قتل کر دیا تو نبی کو قتل کرنا، نبی کی مخالفت کرنا کفر ہے، تو کفر کی وجہ سے ان کا اسلام ختم ہو گیا۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار، ٹھیک ہے؟ آخرت کے اندر کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، پہلے یہودیوں کے ان بڑے علماء کا ذکر تھا کہ وہی علم کے باوجود انہوں نے اس طرح بڑے بڑے گناہ کیے۔ اب یہاں پر یہودیوں کے ان چھوٹے علماء کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کو تھوڑا بہت علم تورات وغیرہ کا، انجیل وغیرہ کا ان کو آتا تھا، تورات کا، اب ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہاں پر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہودی اپنے تورات کے اندر بہت زیادہ تحریفات کرتے تھے، احکامات کو تبدیل کرتے تھے۔ کوئی بڑا آدمی ہوتا تھا تو اس کے لیے حکم کے اندر ترمیم کرتے تھے، اس سے پیسے لے لیتے تھے، اور غریب آدمی ہوتا تو اس کو کہتے کہ بس اللہ کا یہی حکم ہے، اس کے اوپر نافذ کرتے تھے۔ تو کسی بڑے آدمی کے بچوں نے کوئی زنا کر لیا تھا تو اب حکم تو تورات کے اندر بھی یہی تھا کہ ان کو سنسار کیا جائے،
تو انہوں نے کہا کہ تبدیل کر دیا حکم کہ چلو اس کو منہ کالا کر دو، گدے پہ بٹھا دو، شہر کے اندر ایک چکر دے دو۔ تو ساری عوام اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے احتجاج کیا کہ بھائی یہ کیا، ہمارے لیے حکم سنسار کا ہوتا ہے اور ان کے لیے حکم یہ تو صرف گدے کے اوپر بٹھا دو بس۔ انہوں نے کہا اچھا چلو، اللہ کے رسول تو نہیں مانتے تھے اللہ کے رسول کو، کہا چلو محمد کے دین کی طرف چلو، ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول سے فیصلہ کروایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگوں کا اپنا دین ہے، کتاب ہے تمہارے پاس، تم خود عمل کرو اس کے اوپر۔ ہاں۔ ان کا ایک عالم تھا عبداللہ ابن سوریہ، بڑا عالم تھا ان کا۔ تو اس سے پوچھا کہ تمہاری شریعت کیا کہتی ہے، تورات میں کیا ہے؟ کہا تورات میں تو یہی حکم ہے، گدے پہ بٹھا دو بس۔ اس نے کہا سناؤ، انہوں نے سنانا شروع کر دیا، تو جو رجم کی آیت تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی۔ تو عبداللہ ابن سلام علیہ السلام وہاں پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرمایا کذب عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن جھوٹ بول رہا ہے، اس نے جو تو خیانت کی ہے یہاں پر، جو رجم کا حکم تھا وہ اس نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہی ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھتے تم ان لوگوں کو کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، ان کو بلایا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ کتاب کی طرف تاکہ تم فیصلہ کرو اپنے درمیان، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر اعراض کرتا ہے ان میں سے ایک فریق، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ ذالک بانہم، اچھا یہ تحریفات کیوں کرتے تھے، انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے، قرآن کے احکامات سے یا تورات کے احکامات سے کیوں یہ اس طرح منہ موڑتے تھے؟ کیا اس کی وجہ، ذالک بانہم، یہ اس لیے، قالوا یہ کہتے تھے، لن تمسنا النار، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودات، مگر چند دنوں تک۔ یہ کہتے تھے کہ بھائی دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، تو ہم ہر 1000 کے بدلے میں 1 سال تک اس آگ کے اندر، جہنم کے اندر جلیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا۔ یا یہ کہ آدم علیہ کے ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے تو بچڑی کی پوجا 40 دن تک کی تھی، تو ہم 40 دن تک جہنم کے اندر رہیں گے، اس کے بعد ہم نکال دیے جائیں گے ہم۔ تو تعالیٰ فرماتے ہیں غرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے، ما کانوا یفترون، وہ جو یہ افترا بازیاں کرتے ہیں۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کیا حالت ہوگی ان کی کہ جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن کی طرف کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر اس نفس کو جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 12 صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اور وہ ایسی ذات ہے، ٹھیک ہے، 12 صفات کے تمام بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، عزت ذلت تمام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے مالک الملک، ملک کہ جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ پہلی صفت ہو گئی۔ تؤتی الملک من تشاء، بادشاہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ دوسری صفت ہو گئی۔ وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھینتا ہے جس سے چاہتا ہے، یہ تیسری صفت ہو گئی۔ وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ چوتھی صفت ہو گئی۔ وتذل من تشاء، اور ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ پانچویں صفت ہو گئی۔ بیدک الخیر، ساری کی ساری بھلائیاں آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ چھٹی صفت ہو گئی۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہیں، یہ ساتویں صفت ہو گئی۔ تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، رات کو دن کے اندر داخل کر دیتا ہے، رات کا حصہ دن میں داخل ہوتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، یہ 8ویں صفت ہو گئی، اور داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر، کہ دن کا حصہ رات کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، 9ویں صفت، بلکہ یہ 10ویں صفت ہو گئی۔ تولج النہار فی اللیل، یہ 9ویں صفت ہو گئی۔ تخرج الحی من المیت، یہ 10ویں صفت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، 10 صفت ہو گئی۔ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے، انڈے سے مرغی نکالتا ہے، نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، اور زندہ کو مردہ سے، زندہ کو مردہ سے، بعد نے فرمایا کہ جاہل سے عالم کو پیدا کر دیتا ہے، زندہ کو نکال دیے مردہ سے، عالم کیا ہے، زندہ ہے، جاہل کیا ہے، مردہ ہے، تو باپ جاہل ہوتا ہے اور بیٹا عالم بن جاتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
11ویں صفت، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، مردہ کو زندہ سے۔ عالم، باپ عالم ہوتا ہے اور بیٹا اس کا پیدا ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا یہ کہ مردہ کو زندہ سے، انسان سے نطفہ پیدا ہوتا ہے، انسان زندہ ہے، نطفہ مردہ ہوتا ہے، مرغی زندہ ہوتی ہے، انڈا میت ہوتا ہے، اس میں تو حیات نہیں ہوتی۔ اور 12ویں صفت ترزق من تشاء بغیر حساب، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، اوپر جو تو یہود و نصارہ کی کبھی حرکتوں کا ذکر ہوا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ لگا رہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انبیاء کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تحریفات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ نہ ملانا، ایسے لوگوں کے ساتھ دلی دوستی نہ کرنا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، شیعوں کو، قادیانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، مرزائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے، من دون المؤمنین، مومنوں کے خلاف۔ تو شیعوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ دلی دوستی لگانا، گپ شپ لگانا، ان کے پارٹیوں میں جانا، ان کو اپنے گھر بلانا، خود ان کے گھر جانا، یہ کیا ہے؟ یہ دلی دوستی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نص، قرآن کے نص کے ساتھ اس کی حرمت ثابت ہے۔ اچھا، قرآن کے نص کے ساتھ اس کی حرمت ثابت ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء ویحذرکم، اچھا، ومن یفعل ذلک، اور جو اس طرح کرتا ہے، فلیس من اللہ فی شیء، تو وہ کسی چیز پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی گناہ نہیں بخشے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ثواب نہیں دے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقتا، مگر یہ کہ تم بچو، منہم، ان سے، توقتاً، بچنے کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ۔ ہاں یہ کہ اگر وہ تمہارا افسر ہے، اگر تم اس کے ساتھ جو ہے تو اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہیں نوکری سے ہٹا سکتا ہے، کوئی مالی نقصان، جانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس صورت کے اندر صرف اپنی جان بچانے کے لیے اگر تم اس سے جو ہے تو کوئی تعلق قائم کر لو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی تم اس کے ساتھ دلی دوستی نہیں کر رہے، وہ کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے، پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ مَصِيرٌ، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، پہلے یہود نصارہ کی دوستیوں سے منع فرمایا، اب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستیاں لگاؤ گے، دوستی کرو گے، اور تم اس کو چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ تو تم اگر ان کے ساتھ دوستیوں کو چھپا دو، ما فی صدورکم، وہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تبدوہ، یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو زمین آسمان کے چھپے خزانوں کو جانتا ہے، جو بھی کچھ زمین آسمان کے اندر ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو اگر تم اپنے دل کے اندر دوستی چھپا کے رکھو اور کسی کو بتاؤ نہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ زمین آسمان سے کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود نصارہ سے، اللہ تعالیٰ نے شیعوں سے، قادیانیوں سے دوستی سے منع فرمایا، چہ جائے کہ ان کے ساتھ رشتے کیے جائیں۔ پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ کرنا جائز ہے کہ نہیں، شیعوں کو لڑکی دینا جائز ہے کہ نہیں، شیعوں سے لڑکی کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، تم ان سے جو ہے تو رشتے کرنے کی بات کر رہے ہو۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، اب یہاں پر یہود نصارہ کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ اگر کوئی دوستی لگائے تو اس کا نقصان کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں، اور کوئی اگر ان کے سے منہ پھیرے، اعراض کرے ان سے، تو اس کا کیا ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ یاد کرو اس دن کو، تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، کہ جو بھی نفس جو بھلائی کا عمل کرے گا، بھلائی سے مراد بائیکاٹ کرے گا ان غیر مسلموں کا، مشرکین کا، ہاں، قادیانیوں کا، محضرہ، تو یہ بائیکاٹ قیامت کے دن اس کو سامنے آ جائے گا، اس کو حاضر پا لے گا، کیا مطلب؟ اس کے اوپر اس کو اجر ملے گا۔ وَمَنْ عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور وہ آدمی جو برا عمل کرے گا، شیعوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ دوستیاں لگائے گا، تودو، تو وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، بینہا کی ضمیر راجع ہے نفس کی طرف، اور نفس مؤنث سمائی ہے، اس لیے بینہا کی ضمیر راجع۔
اور بینہو کی ضمیر راجع ہے عمل کی طرف، وہ عمل مصدر جو عاملت کے اندر چھپا ہوا ہے. تو تود لو وہ چاہے گا لو ان بینہا و بینہو کہ کاش اس نفس کے درمیان اور اس عمل کے درمیان امدن بعیدا دور کا فاصلہ ہوتا. وہ چاہے گا کہ میں نے یہ عمل کیا ہی نہ ہوتا، میں نے ان کے ساتھ تعلق قائم ہی نہ کیا ہوتا. یحذرکم اللہ نفس، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا اللہ تعالیٰ اس کا فارمولہ بتا رہے ہیں اور مغفرت کا فارمولہ بتا رہے ہیں. کہہ دو تم ان کو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اگر کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرے، اللہ کے رسول کی اتباع کرے، تو اس کو دو چیزیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اس کو ملتی ہے. یہ دو چیزیں اس کو مل جاتی ہیں. لیکن نبی کی اتباع ہو، اس کی اتباع ہو، نبی کی اتباع ہو، تب جا کے اس کو یہ بھی چیزیں ملتی ہیں. لیکن اگر کس کام کے اندر نبی کی اتباع نہ ہو تو اگرچہ اس کو نیکی سمجھ کر کیا جائے، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملتا، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملتا. سمجھا کوئی بات؟ کوئی آدمی جو ہے تو مشرق کی طرف منہ کر کے 1000 رکعت نمازیں پڑھو نا تم، نبی کی اتباع ہی نہیں ہے تمہاری رکعتوں کے اندر. اور کوئی آدمی صرف قبلے کی طرف منہ کر کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو وہ جو 1000 رکعتیں اس نے جو ہے تو مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ان 1000 رکعتوں سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہے. بلکہ ان 1000 رکعتوں سے اگر کوئی آدمی صرف سجدہ کر کے سر لگاتا ہے تو یہ سجدہ اس سے بہتر ہے، کیونکہ یہاں پر اتباع ہے، نبی کی اتباع. اور جو اس نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی وہاں پر اتباع نہیں. سمجھ گئے؟ اتباع اور اطاعت کیسے کہتے ہیں؟ اتباع کا مطلب اقوال کے اندر اتباع کرنا، اطاعت کا مطلب افعال کے اندر اتباع کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کی اقوال کے اندر بھی اتباع کا حکم دیا اور افعال کے اندر بھی اتباع کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا. تو اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا اور وہ اپنے منمانی طریقوں سے محبت کا دعویٰ کرنے لگے تو اس کو محبت نہیں کہیں گے. جیسے کہ ابھی 12 ربیع الاول آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیک کو کاٹیں گے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ. یہ سب گمراہی ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. سمجھا گئی بات؟ سب ناجائز ہے، یہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اس کے اندر کوئی نبی کی اتباع نہیں ہے. کعبے کا ماڈل لگا دیں گے، مسجد نبوی کا ماڈل لگا دیں گے، ٹھیک ہے، کچے کچے چھوٹے چھوٹے گھر بنا دیں گے اور اس کی جو تو باؤنڈری کر دیں گے، لوگ اس کو دیکھیں گے اور پیسے ڈالیں گے. ہاں، پیسے کا بٹورنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناجائز ہے، گناہ کے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے. اور اس کا انجام، ایک تو محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے. قُلْ اطیعوا اللہ، آپ ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اطاعت سے منہ پھیرو گے انکار کے ساتھ کہ تم کہو کہ میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی، رسول کی اطاعت نہیں کرنی، تو تم کافر بن جاؤ گے. اطاعت سے منہ، اللہ کی اطاعت سے منہ پھرو، اعراض کرو، استہزاء کے ذریعے سے اللہ کے حکم کے استہزاء کرو، نبی کا استہزاء کرو، تو تم کافر بن جاؤ گے. کیا بن جاؤ گے؟ کافر بن جاؤ گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اعراض کے ذریعے سے تم کافر بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے، چلیں یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.